لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز و محترم جناب صدر مجلس صاحب، اس ادارے کے مؤسس و بانی جناب اکرم صاحب حفظہ اللہ، محترم اساتذہ کرام، دیگر مہمانان گرامی، عزیز طلباء، زیادہ آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور ناظم جلسہ نے جیسا کر بھی دیا، بس دو تین باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج کے اس بابرکت محفل اور مجلس میں مجھے شرکت کا موقع ملا اور آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں اس کے لیے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بہت ہی مکرم سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا. بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ اعلان جو دیکھتے دیکھتے ابھی چند دن بھی گزرے تھے اور اس طرح سے آنا جانا بھی ہوتا تھا کیونکہ گھر قریب ہے اور آنا جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ آج اس مدرسے کو دیکھ کر دل میں وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ جذبات مرمیز لگا رہے ہیں کہ یقیناً جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول ضرور کر لیتا ہے. اور آج اس چمن سے جو پھول سے بچے قرآن مجید تکمیل حفظ کی پوری تکمیل کے بعد آج ہمارے سامنے ان کی دستار بندی کی جائے گی، جو رسمی دستار بندی ہوگی اور اس قرآن مجید کی تکمیل کے خاطر ان کی دستار بندی اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی. جس قرآن مجید کی اہمیت، جس قرآن مجید کا مرتبہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر آئے، تورات، انجیل، زبور اور بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے برسر عام نہیں لی تھی، نہ ان کے پیروکار نے اس کی وہ اہمیت سمجھ کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، نہ اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی تھا. شاید میں کھلے طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اپنے ذمہ کے لینے کے تحت العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت بھی اللہ نے ایک ایسا نظام اور سسٹم بنا دیا گیا کہ یہ قرآن تا قیامت محفوظ رہے اور من و عن اسی طرح سے رہے جیسے اسے نازل کیا گیا ہے. یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جس حرف کے ساتھ، جس زیر و زبر کے ساتھ، جس الفاظ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، ہم میں سے اکثر لوگ اس عربی زبان کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، ان کی باریکیاں سے واقف ہو یا نہ ہو، ان کے ترجمے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر، اس کی پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہے وہ ہم خود محسوس کرتے ہیں اور اسے ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بار رحمت سے اس کو تا قیامت اسی حال میں رکھے گا. اگرچہ اس کے اوپر بہت سارے فلاسفہ، بہت سارے مورخین، بہت سارے ادیب اور علماء نے اتنی محنت کی عربی زبان کے ماہرین نے کہ اس طرح کے ایک جملہ لا کر کے ہم پہ بیان کر دے، ہم لوگوں کے سامنے کہہ دیں کہ قرآن نے جیسا جملہ استعمال کیا تھا میں ویسا جملہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن کسی کے آج تک نہ ہمت ہوئی، نہ وہ طاقت ہوئی، نہ وہ کر سکا
कि इसमें कुछ भी तनाज़ुर बदल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुफ़ाज़ किराम आज तैयार हो रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी किताब होगी, ये ऐसी किताब है कि अगर पूरी दुनिया से इसको तमाम किताबों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जलाकर खाकस्तर कर दिया जाए और कुछ भी ना बाकी रहे, तो भी ये कुरान मजीद ऐसी किताब है कि उसके शुरू से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर के वो नास तक लिखने वाले, पढ़ने वाले हजारों और लाखों की तादाद में मौजूद रहेंगे और बैक वक्त न चाहते हुए भी जमाने के ये तैयार कर देंगे। इस किताब की मौजूदा है और ये क़यामत तक रहेगा। बहरहाल हमारे वो तलबा खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस इदारे को चुना, यहाँ तालीम हासिल की और यहाँ पर आप आज तकमील करके आप आगे का रास्ता इख्तियार करेंगे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको दीन का खादिम बनाए, दीन के हिफाजत करने वाला बनाए, दीन के प्रचार करने वाला बनाए, दीन पर अमल करने वाला बनाए और आपके जरिए से लोगों की हिदायत अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।